بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میرا نام ہے محمد افضل اور آپ سن رہے ہیں اسلامی معلومات افضل کے ساتھ۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنی اگلی قسط کی طرف۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، شکریہ۔ نبوت کو 3 سال ہو گئے۔ اتنے دنوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر دعوت دیتے رہے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے نہ ڈریں بلکہ کھلم کھلا دین کی تبلیغ کریں اور نڈر ہو کر اپنے رب کا پیغام سنائیں۔ نیز یہ کام پہلے بھائی بندوں سے شروع کریں اور اگر کچھ نادان نہ مانے تو ذرا بر پرواہ نہ کریں۔ یہ حکم پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ ہر وقت گھر ہی رہتے اور سوچا کرتے کہ کیا کریں اور کس طرح اہل خاندان کو سمجھائیں۔ یہ بات ایسی نہ تھی کہ یوں ہی چھپی رہتی، چند ہی دنوں میں سارے عزیزوں اور رشتہ داروں میں پھیل گئی اور ہر طرف اس کا چرچا ہو گیا۔ پھوپھیوں نے سنا تو وہ بہت ڈر گئیں اور گھبرا گئیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تو نہیں پڑ گئے یا کہیں کسی پریشانی میں تو نہیں گر گئے۔ چنانچہ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور بولیں، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کیا حال ہے؟ گھر سے نکلنا تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بتاؤں پھوپھی جان، مجھ پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے اور میں اس سے دبا جا رہا ہوں۔ دیکھو پھوپھی جان، ایک طرف تو ہمارے بھائی بندہ خدا کو مانتے ہیں اور دوسری طرف وہ بتوں کو بھی پوجتے ہیں۔ کیا اس طرح وہ خدا کو راضی کر لیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو تباہی کے لچھن ہے۔ چنانچہ خدا کا حکم ہے کہ میں انہیں ہوشیار کروں اور ان سے کہوں کہ اپنی حرکتیں چھوڑ دیں، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ دل میں آتا ہے کہ سب کو کھانے پر بلاؤں، پھر انہیں اللہ کی نافرمانی سے ڈراؤں۔ پھوپھیوں نے کہا، کیا حرج ہے، کر ڈالو، لیکن دیکھو چچا ابو لہب کو مت بلانا، وہ مرتے دم تک تمہاری بات نہیں سنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹ پٹ کھانے کا انتظام کیا اور تمام رشتہ داروں کو کھانے پر بلایا، اوروں کے ساتھ ابو لہب کو بھی بلا لیا۔ حالانکہ پھوپھیوں نے منع کیا تھا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن ہے، ہر بات سے جلتا ہے اور مخالفت کے لیے ہر آن تیار رہتا ہے۔ دعوت میں بھی بہت سے لوگ آئے، سب کھانے پینے میں شریک ہوئے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، چچیرے بھائی بھی تھے اور سبھی رشتہ دار بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھ گئے کہ لوگ کھا پی چکیں تو اپنی بات کہیں اور سب کو دین کی دعوت دیں۔ ابو لہب نے سوچا، یہ تو بہت اچھا موقع ہے، لاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیریں۔ اس نے جو باپ دادا کا دین چھوڑا ہے اور ایک نیا دین گھڑ لیا ہے، اس پر کچھ ڈرائیں دھمکائیں۔ اتفاق سے عزیزوں میں سارے لوگ بھی موجود تھے، خوب بات بنے گی۔ یہ سوچ کر وہ فوراً کھڑا ہوا اور بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے چچا ہیں اور یہ چچیرے بھائی، دیکھو تم وہی راگ الاپو جو ان کو بھلا لگے۔ یہ جو کچھ دنوں سے تمہارا سر پھر گیا ہے، کہتے ہیں کہ باپ دادا کا دین غلط ہے اور اس سے ہٹ کر ایک نیا دین نکلا ہے، تو دیکھو ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، اس طرح کی باتیں اچھی نہیں۔ تم تو اپنے بھائیوں پر ایسی مصیبت لائے ہو کہ خدا کی پناہ۔ ہاں یہ بھی یاد رہے کہ سارے عرب کے مقابلے میں تمہاری قوم کچھ بھی نہیں۔ اب اگر تم اپنی حرکتیں نہیں چھوڑتے تو بھائیوں کا حق ہوگا کہ پکڑ کر تمہیں قید میں ڈال دیں۔ یہ ان کو گوارا ہے، پر بات گوارا نہیں کہ قریش تم پر پل پڑیں اور پھر سارا عرب بھی انہی کا ساتھ دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چاہا کہ کچھ بولیں، لوگوں کو رب کا پیغام سنائیں اور ان کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں اور بتائیں کہ ان میں کیا کیا برائیاں ہیں، لیکن ابو لہب نے موقع ہی نہ دیا۔ وہ لوگوں کو بھڑکاتے ہوئے پھر بولا، یہ تو باخدا بہت بری بات ہے، تم لوگ ابھی سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کا انتظار کیوں ہے کہ دوسرے پکڑیں؟ اس وقت تو تم بڑی زحمت میں پڑ جاؤ گے، اگر حوالہ کر دو گے تو ذلیل ہوگے اور ہمیشہ کے لیے بدنام ہوگے، اور اگر حمایت کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، وہ بھی وہاں موجود تھیں۔ یہ سب سن کر وہ بے تاب ہو گئیں اور بولیں، میرے بھائی، تجھ کو شرم نہیں آتی کہ بھتیجے کی مخالفت کر رہا ہے؟ خدا کی قسم، جاننے والے تو ایک زمانہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ آل مطلب میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، سن لے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے۔ ابو لہب بہت زور کا کھیکا لگاتے ہوئے
تمہارا کیا، ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لی ہیں اور گھر بیٹھ جائیں؟ اگر قریش دشمن ہو گئے اور ہم سے جنگ کی ٹھان لی اور پھر دوسرے قبیلوں نے بھی ان کا ساتھ دیا تو پھر کیا بنے گا؟ وہ تو ہمیں چونٹی کی طرح مسل کر رکھ دیں گے۔ ابو طالب بولے، جب تک جان میں جان ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ ابو لہب نے کہا، بھائیو چلو یہاں سے نکل چلو، اب یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں۔ چنانچہ سب اٹھ کر چل دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی بات دل میں ہی لے کر رہ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر دعوت کا انتظام کیا اور خاندان والوں کو دوبارہ کھانے پر بلایا۔ پھر جب لوگ کھا پی چکے تو رب کا پیغام سنایا۔ فرمایا، دیدبان اپنوں سے جھوٹ نہیں بولتا۔ خدا کی قسم میں غیروں سے جھوٹ بول بھی لوں پر تم سے نہیں بول سکتا، اوروں کو دھوکہ دے بھی دوں پر تم کو نہیں دے سکتا۔ اللہ جانتا ہے کہ میں اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ سن لو، عرب میں کوئی بھی اپنی قوم کے لیے مجھ سے بہتر چیز نہیں لایا۔ میں تمہارے پاس دونوں جہاں کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ رب کا حکم ہے کہ میں تم کو اسی طرف بلاؤں۔ ہے کوئی جو اس کام میں میرا ساتھ دے اور میرے بعد بھی اسے باقی رکھے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور لوگوں کے چہرے کو تکنے لگے کہ کس کا دل ایمان کی طرف مائل ہوا، کس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا اور کس نے حق کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ لیکن کسی طرف سے کوئی آواز نہ آئی، ہر ایک کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ کچھ لوگوں نے اسے پاگل کی بڑھ جانا اور حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ تکنے لگے، اور کچھ لوگوں نے نفرت سے رخ پھیر لیا اور وہاں سے چل دینے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک اسی وقت ایک لڑکا اٹھا، یہی کوئی 12-13 سال کا، بدن بھی کچھ یوں ہی سا، چھوٹا سا قد، دبلا پتلا جسم، آنکھیں آئی ہوئی، مگر تھا بہت بہادر، بڑی ہمت والا۔ اٹھ کر بولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ساتھ دوں گا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کروں گا۔ کتنا عجیب و غریب منظر تھا یہ۔ لڑکے کی یہ بات سن کر اکثر بے قابو ہو گئے اور خاموش فضا کہکہاؤں کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ پھر وہ چوٹ کرتے ہوئے بولے، کیوں ابو طالب، اب بھتیجے کی پیروی کرو گے یا بیٹے کی؟ اس طرح دوسری مجلس بھی برخاست ہو گئی، لیکن ان کوششوں کا حاصل کچھ بھی نہیں، مگر اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مایوس نہ ہوئے اور پورے ولولے سے کام کرتے رہے۔ ایک دن کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور درد بھری آواز سے چیخے، قریشی بھائیو، قریشی بھائیو! لوگ چونک اٹھے، ارے بھائی، یہ کون پکار رہا ہے؟ کس کی آواز ہے یہ؟ پھر کچھ ہی دیر میں سب لوگ جمع ہو گئے اور بے تابی سے پوچھنے لگے، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذرا آپ لوگ یہ تو بتائیں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن سے ایک فوج نکلنا چاہتی ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں ہاں ضرور، نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے تو کبھی جھوٹی بات نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے عزیزو، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔ میں اسی طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اس وقت پہاڑ کی دوسری طرف۔ قریشی بھائیو، خدا کی ناراضی سے بچو اور اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اگر کہیں اللہ ناراض ہو گیا اور تم کو اس نے آگ میں جھونکنا چاہا تو میں نہیں بچا سکوں گا۔ آگ سے بچنے کی تو بس ایک ہی تدبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اقرار کر لو۔ یہ سننا تھا کہ ابو لہب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا جیسے لال انگارہ۔ چنانچہ فوراً وہ تن کر اٹھا اور کڑک کر بولا، ناس ہو تیرا، تو نے اسی لیے بلایا تھا؟ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناٹے میں آ گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ چچا کی طرف دیکھے کہ کاش کچھ دیر وہ خاموش رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تقریر کر سکیں، ان کو سچے دین کی دعوت دے سکیں اور ان کو رب کا پیغام سنا سکیں۔ لیکن اس کو ذرا بھی ترس نہ آیا، اس کا انداز اور سخت ہو گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلی کٹی سناتا رہا۔ آخر لوگ وہاں سے چل دیے، لیکن اب بھی ان میں وہی باتیں تھیں۔ کوئی کہتا، بھائی عبد المطلب کا نوجوان تو آسمان سے باتیں کرتا ہے، کوئی کہتا وہ تو ایسے کی عبادت کرنے کو کہتا ہے جس کو نہ ہم دیکھ سکیں نہ سن سکیں، کوئی کہتا ہے جس سے وہ باتیں کرتا ہے ذرا ہماری بھی
ذرا ہماری بھی کیوں نہیں کرا دیتا؟ معزز سامعین، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔